کیا دین اتنا ہی مشکل ہے جتنا مشکل بنا دیا گیا؟ کیا ہمارے پاس خالص دین آ رہا بھی ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. اسی کے بارے میں میرے بھائی کئی سالوں سے ہم بتا رہے ہیں. جو یہ سوال ہے نا، کئی سالوں سے ہم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ یہی تو بتا رہے ہیں. بحیثیت مسلمان زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور اس کا طریقہ ہے اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا. انسانیت کا مقصد دنیا میں آنے کا یہی ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اس طریقے سے راضی کرنا ہے جو طریقہ اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھایا ہے. کیا ملٹی یونیورس اور ایلینز کی ایگزسٹنس یا اور مخلوقات ہیں؟ میرے بھائی وہ اور مخلوقات ہیں یا نہیں ہیں، اس کا آپ کی آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوقات ہیں، آپ ان کو تو چھوڑ دیں. صحابہ کرام کے لیے تو وہ ساری مخلوقات ایلینز ہیں جو سائنس نے ہمیں آج بتائی ہیں کہ 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات اس پلانٹ ارتھ پہ ہیں. اب تو خیر اس کا فگر 33-34 لاکھ تک پہنچ چکا ہے. سپیشیز اتنی ہے، اور ہر سپیشی کے آگے جو تعداد ہے وہ اربوں میں. انسان ہی اس وقت 8 ارب کے قریب ہیں. تو یہ ساری مخلوقات تو ہمارے بزرگوں کے لیے یہ بھی ایلینز ہی تھے. ان کو تو 15-20 مخلوقات کے ہی نام آتے تھے نا. اب سمندر کی گہرائیوں میں کئی مخلوقات ہیں جو 20ویں صدی میں آ کے لوگوں نے ایکسپلور کی ہیں. تو اس پہ میری ایک تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں، خلائی مخلوق کے نام سے. ایلینز لکھیں اور میرا نام لکھیں، ویڈیو کھل جائے گی. فیوچر پریڈکشن استخارے کے تھرو اور روحانی علم جو لوگ کہتے ہیں، اس دنیا میں ہمارے بزرگ اس طرح کے فیوچر پریڈکٹ، کوئی بزرگ کوئی فیوچر پریڈکٹ نہیں کر سکا. بزرگوں نے آپ کا فیوچر برباد ہی کیا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا فیوچر بھی برباد کیا ہے. کیا پریڈکٹ کیا ہے جی؟ پچھلی گورنمنٹ جو تھی، پچھلی سے بھی پچھلی گورنمنٹ، جس میں وہ فیصل واوڈا صاحب وزیر تھے، اور وہ کہہ رہے تھے چند دنوں کی بات ہے، اتنا تیل ہم نے روحانی طور پہ بھی ہمارے بزرگوں نے دیکھ لیا ہے، ہماری آنٹی نے، اور باہر سے لوگ نوکریاں چھوڑ کے ادھر آئیں گے. کدھر ہے وہ تیل؟ سب کہانی ہے، جھوٹ ہے میرے بھائی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. کچھ لوگوں کو جنات وغیرہ جیسے مسائل کا سامنا ہے، کیا اس معاملے میں تعویذات ٹھیک رہیں گے؟ تعویذ نہ ہو، دم والا معاملہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، وہ آپ کسی اہل توحید کے پاس جائیں، ان سے دم والا معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں خلیفہ بناتا ہے زمین پر. خلیفہ کا معنی ہے اولیاء، ماں باپ یا مومنین یا کچھ ہو، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد آپ خلیفہ بنتے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد خلیفہ. یہ ان معنوں میں ہے، یعنی خلیفہ جس کو پیچھے چھوڑ کے جایا جائے، خلیفہ کا معنی یہ ہے. تو وہ جو قرآن پاک میں ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، تو اس میں ہے کہ مرنے کے بعد انسان اپنی اولاد کو خلیفہ چھوڑ کے جاتا ہے، اور جو انسان مر رہا ہے اسے خلیفہ چھوڑا تھا اس کے ماں باپ. ان معنوں میں. باقی جو وہ خلیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنایا، وہ ان معنوں میں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں اور جنوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی ول سے اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہیں. یہ اختیار فرشتوں کے پاس نہیں ہے، یہ اختیار جانوروں کے پاس نہیں ہے. جانور تو اپنی انسٹنکٹ کے اوپر چل رہے ہیں. یہ دو ہی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اسی لیے سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو اکٹھا ڈسکس کیا ہے، تثنیہ کے صیغے کے ساتھ. اے جنوں انس کے گروہ، تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانی کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے کوئی نصیحت کرتے ہیں؟ نصیحت یہ ہے کہ میرے بھائی تعلیم کے اوپر توجہ دیں. سب سے پہلے جس کام کے لیے آپ کو آپ کے ماں باپ نے بھیجا ہے، میں جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے اس کا حامی ہوں، لیکن وہ بدماشی کے اوپر مبنی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ یہ کہ آپ کوئی اسلام کی خدمت ایسی کر رہے ہیں کہ جو آپ کا پرائمری مقصد ہے وہاں آنے کا یونیورسٹی، وہ آپ بھول جائیں. باقی آپ دیکھ لیں جتنے آپ کے بڑے، چاہے وہ جوڈیشری میں ہوں، چاہے فوج کے اندر ہوں،
اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر اسلامی جمعیت طلباء کے اندر رہے ہیں، لیکن بعد میں دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا ہے. جو کچھ لوگوں کو درس دیتے رہے بالکل اس کے خلاف چلتے رہے. تو جو آپ درس و بیان والا معاملہ کر رہے ہیں اسے اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کریں، اور پلس یہ ہے کہ اپنی تعلیم کے اوپر بھی توجہ دیں. علی بھائی آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ پشاور میں 2 نہیں 3 عیدیں ہوتی ہیں. اچھا، میرا خیال ہے 3 سے بھی زیادہ ہوتی ہوں گی. باقی جزاک اللہ جی، میرے علم میں آپ نے اضافہ کیا. جب غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا تھا تو جن لوگوں نے اس کی نبوت کو قبول کیا تھا تو کیا وہ مرتد تھے؟ جی مرتد تھے. اب وہ معاملہ ماضی کا حصہ بن چکا. امیر لوگ مجرم سے بھاری فیس لے کر قانونی داؤ پیٹ سے اس کو عدالت سے بری کروا لیتے ہیں، یہ حرام ہے؟ جی حرام ہی ہے میرے بھائی، کو پوچھنے والی بات ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہوں، تو یہ پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام رشتہ داری کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ جبکہ دوسرے صحابہ کی بھی بہت قربانیاں ہیں. جی بالکل ہیں قربانیاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم کو چن لیا. پہلے بنو اسرائیل کو چنا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی ٹکر نہیں لے سکتا کہ بنو اسرائیل کو کیوں چنا، اور 2 بار قرآن میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. پھر نبی الاسلام کی مبارک آمد کی برکت سے بنو اسماعیل کو اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی جہان والوں کے اوپر فضیلت دی ہے. لیکن جس طرح حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا اے ابراہیم، جو تیری اولاد میں سے نیکوکار ہوں گے ان کے لیے یہ عہد ہے کہ انہیں میں انسانیت کا امام اور اس طرح کے سارے معاملات ان کے ذریعے چلیں گے. تو آج بھی اولاد ابراہیم میں سے جو اس طریقے پہ ہے اس کے لیے سارے فضائل ہیں. چونکہ سیدنا علی ہوں، حسن و حسین ہوں، انہوں نے ثابت کیا ہے اولاد ابراہیم ہونا، تو یہ ان کی نسبت نے بھی انہیں فائدہ پہنچایا اور ان کے اعمال بھی اس طرح کے تھے. یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. ہم صرف نسبت کو نہیں مانتے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب، اس کی نسبت اسے آگے نہیں کر سکتی. یہ واضح حدیث ہے مسلم شریف میں. لیکن اگر کسی کا عمل ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ایک نسبت، وہ ایک سمجھ لیں نور علی نور والا معاملہ ہے. اور یہ چیز اس کے ساتھ کوئی کنٹراڈکٹری نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبائل میں اس لیے بانٹا ہے کہ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے. تو انسانیت میں یہ جو خاندانی سسٹم اور قوم اور قبیلے اور زبانیں یہ صرف پہچان کے لیے. اللہ کے نزدیک معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے، جو نبی الاسلام کا آخری خطبہ بھی ہے حجۃ الوداع کا مسند احمد میں کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہوگا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، یہ بنیاد ہے. لیکن جب یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہوں پلس پھر خاندان والا معاملہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. جس طرح نبی الاسلام نے خود فرمایا بخاری مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سب سے بہترین جو خاندان تھا اس میں مجھے پیدا کیا، اور اس میں بھی جو سب سے بہترین شاخ تھی قریش کی بنو ہاشم، اس میں مجھے پیدا کیا. انبیاء کرام دنیاوی طور پر بھی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ ان کے کریکٹر کے اوپر کوئی کلام نہ کر سکے. تو یہ دونوں چیزیں، یہ ایکسٹریم رویے ہیں. کوئی شخص یہ کہے کہ خاندان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے. ہاں اللہ نہ دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہمارے نزدیک تو اللہ تعالیٰ اپنی دعوت توحید کے لیے کسی پیغمبر کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ اب اس نے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہم پیغمبروں کو بیچ میں سے نکال تو نہیں سکتے.
اب جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے اس نے پیغمبر کے ذریعے حاصل کرنی ہے. پیغمبر ہی وسیلہ ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان ہدایت کا. اب کوئی شخص کہے کہ میں پیغمبروں کو بیچ میں سے نکال دوں، تو ایسا نہیں. اللہ کی مرضی ہے کہ پیغمبر کے ذریعے ہی ہدایت ملنی ہے. اللہ چاہتا تو ہم 10 دفعہ سبحان اللہ کہتے اور ہماری بھوک ختم ہو جاتی، لیکن اس نے بھوک مٹانے کا ذریعہ کھانے کو بنایا، پیاس مٹانے کا ذریعہ پانی کو بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح چیزیں اسباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں، اس طرح یہ والے سارے معاملات بھی ہیں. میں بیمار ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت عطا کریں. جی ہم اینڈ پہ سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. فتح مکہ کے وقت کتنی صورتیں نازل ہو چکی تھی؟ اس طرح کی کوئی تفصیلات جو بھی ہوں گی وہ تاریخی طور پہ جمع کر کے کوئی اپروکسیمیٹلی بتائی جا سکتی ہیں. باقی ڈیفینیٹلی تو ہم نہیں بتا سکتے. میجورٹی قرآن تو آلموسٹ نازل ہو چکا ہوا تھا، میجورٹی. لیکن کچھ صورتوں کی بعض آیات بعد میں بھی نازل ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر ایک میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. قرآن کی پہلی اور آخری آیت اور سورت کون سی ہے، اس کے اوپر میں تفصیل کے ساتھ بول چکا ہوں. باقی قرآن حکیم کی جو میں نے تفسیر لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں نا، جو 158 ریکارڈ ہو چکے ہیں، جو نئی والی کلاسز ہیں، ان میں سے پہلی 6 کلاسز جو ہیں وہ قرآن کے تعارف کے اوپر ہیں. اس میں بھی میں نے اس حوالے سے 40 پوائنٹس ڈسکس کیے ہوئے ہیں قرآن کے تعارف کے اوپر، وہ آپ ضرور دیکھیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کلاسز کور کی ہوئی ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا. تو یہ آپ لوگ 5% بھی نہیں ہے. اور میری زندگی کا سرمایہ وہ کلاسز ہیں. آپ لوگوں کو تو اختلافی موضوعات سن کے چسکا ملتا ہے نا، تو وہ کلاسز ضرور دیکھیں. کیا ستاروں کا حال دیکھنا جائز ہے؟ بالکل، یہ تو ساری چیزیں غلط ہیں جی. علم نجوم اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. ڈیورنگ دا کرنٹ پولیٹیکل اینڈ سوشل سینیریو ہاؤ وڈ یو پرووائڈ اے ریزنیبل سولوشن؟ جی میں نے 14 اگست کے اوپر سولوشن دے دیا ہوا ہے میرے بھائی. ہر سال 14 اگست کے میرے سولوشنز آپ دیکھ لیں. کیا لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ مرد کے لیے جائز نہیں ہے جی، سوائے چاندی کے، وہ بھی 4.5 ماش ہے. وکیل پیسے لے یا دے کر جھوٹے گواہ کے ذریعے بری کروا دیتے ہیں، حرام ہے جی، اور آخرت میں عذاب ہوگا. یہ سوال تو پوچھنے والے نہیں میرے بھائی. یہی کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہوتا تو آپ نے پوچھنا بھی نہیں تھا. آپ نے کہنا تھا جی ان کو تو ڈبل عذاب ہونا چاہیے. ہاؤ کین یو اینڈ ادرس کین کنوینس اور فورس دا بزنس مین ٹو پے دیئر ڈیو ٹیکس؟ تو میں تو ہر بار کرتا ہوں ٹیکسز کے اوپر. میں نے کس طرح کنوینس کیا؟ میرے علاوہ تو کوئی بندہ ٹیکسز کے اوپر بولتا ہی نہیں ہے. مولویوں نے کیوں بولنا ہے؟ ان کا تو آڈر ہی کوئی نہیں ہوتا، اور آرڈر دیں تو وہ احتجاج کرتے ہیں. آپ ٹیکسز لکھیں اور میرا نام لکھیں. میں نے تو اس 14 اگست میں بھی بتایا کہ پاکستان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے بڑا، اور وہ یہ ہے کہ جس ڈیوٹی کے اوپر لوگ لگے ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے نہیں کر رہے، اور دوسروں کے کاموں میں لوچ تال رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمیں قرضے اٹھانے پڑتے ہیں، اور قرضے بھی ہم نے خراج سمجھ کے اٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ واپس کرنا ہی نہیں. جس طرح نیتے آیا جے گوری، اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی. ٹیکسز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا. میں گورنمنٹ ملازم ہوں، اکثر اوقات نہ چاہتے ہوئے سسٹم کی وجہ سے کرپشن کرنی پڑتی ہے، اور تنخواہیں کم ہونے کی وجہ سے میرے ساتھی لے بھی لیتے ہیں. تو ساتھی انشاءاللہ جب جہنم میں جل رہے ہوں گے اور آپ ہماری نصیحت کی وجہ سے بچ جائیں گے، پھر آپ کو ہماری باتیں یاد آئیں گی. چھوڑیں ان کو. آپ کا ساتھی کوئی زہر کھا کے خودکشی کر لے تو آپ بھی کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. امام بخاری نے جو رفع الیدین کی پہلی حدیث حضرت علی سے لی ہے، انہوں نے حضرت علی سے لی گئی حدیث بخاری میں کیوں نہیں لی؟ کیا اس حدیث کو شامل کرنے سے رفع الیدین کا مقدمہ زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا تھا؟ میرے بھائی بخاری میں اور مسلم میں رفع الیدین کا مقدمہ جو مضبوط ہوا ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رفع الیدین کی حدیثیں ان صحابہ نے روایت کی ہیں جو نبی الاسلام کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں. پیچھے اور کیا رہ گئے؟ امام بخاری اس سے زیادہ کیا کرتے رہا؟ اس حدیث کو وہاں لینے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. باقی امام بخاری نے کچھ شرائط سخت لگائی تھی بخاری شریف کے حوالے سے کہ میں نے یعنی
ایک تو ہے نا اے گریڈ، اے پلس گریڈ کی حدیثیں میں اس میں لوں گا، تو اس وجہ سے یا تو یہ حدیث اے گریڈ کی ہے، اے پلس گریڈ میں نہیں لائی کرتی ہے، اس لیے نہیں لی ہوگی انہوں نے، یا پھر یہ ہے کہ جس طرح امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر لکھا ہے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جتنی صحیح حدیثیں ہیں وہ میں نے مسلم میں لے لی ہیں، البتہ میں نے وہ حدیثیں مسلم میں لی ہیں جن کی صحت کے اوپر علماء کا، اہل سنت کا اتفاق تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ترمذی میں کئی حدیثیں ایسی ہیں جن میں امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب وہ حدیث بخاری میں تو نہیں ہے، ترمذی کے اندر ہے، تو ظاہر ہے کہ بخاری کہیں ختم بھی تو کرنی تھی نا، اب یہ ساری صحیح حدیثیں ایک جگہ جمع کی جاتی تو بخاری کئی جلدوں کی بن جاتی، تو امام بخاری نے ایک اوور آل ایک بلیو پرنٹ تو سنت کا آپ کے سامنے رکھ دیا نا۔ اکثر جمعہ کے خطبے کے دوران مولوی حضرات جعلی حدیثیں اور جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں، اس صورت میں ہمارا دل ان کے پیچھے نماز ادا کرنے پر مطمئن نہیں ہوتا۔ نہیں، نماز تو آپ ادا کریں، آپ جمعے کے بعد ان سے جا کے ملیں، پیار محبت سے انہیں کوئی گفٹ دیں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں، بجائے یہ کہ آپ لوگ مسجد چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ یہی تو وہ چاہتے ہیں، آج تک یہی ہوتا رہا کہ جسے بات سمجھ آئی مسجد چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گیا اور شیطان ننگا ناچتا رہے۔ اس طرح نہ کریں، آپ خاموشی کا بائیکاٹ کریں۔ میں نے آپ کی قرآن کلاس کے 10 پارے سن لیے ہیں اور حفظ بھی کر لیے ہیں، اب آپ مشکات بھی ریکارڈ کریں۔ مشکات ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، مشکات سے زیادہ ریکارڈنگ قرآن کی 10 کلاسز میں 10 پاروں میں ہو چکی ہوئی ہے، کہ جو کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو آیات اور احادیث چاہیے وہ میں آلریڈی قرآن کی تفسیر میں ساتھ بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ اب قرآن کی یہ والی تفسیر مکمل ہوئی تو پھر سوچیں گے۔ اسلام میں آپ نے درس قرآن دینا ہے، درس حدیث الگ سے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہماری ٹیکسٹ بک ہے، اس کے ذیل میں آپ نے حدیثیں بیان کرنی ہے، نہ کہ حدیث کو ٹاپک بنا کے ان معاملات کے اندر۔ اسی وجہ سے تو حضرت عمر پھر آپ کو پتا ہے کوڑا اٹھایا ہوا تھا انہوں نے، ایمفسائز قرآن کے اوپر کرنا ہے۔ بریلوی علماء گھرانے سے تعلق ہے، گھر والوں کو کیسے قائل کیا جائے؟ ان کے مطابق میں کافر ہوں، بس اسی طریقے سے قائل کریں، انہیں کہیں کہ میں نے کیا جرم کیا ہے، تو ان کی زبان پہ ہوگا کہ آپ گستاخ ہو گئے ہو، تو چشتی رسول اللہ نکال کے سامنے رکھیں، سیدھی سی بات ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے ریکارڈ کرا دی ہیں، یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں، فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، اور انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا مجلس نمبر 50۔ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے یہ مجلس 50 دیکھی ہوئی ہے؟ وہ میری زندگی کی کمائی ہے، سب کچھ ریکارڈ کروا دیا کہ آپ نے کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ اور دوسری مجلس 100، وہ کتنے لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے؟ وہ زیادہ لوگوں نے دیکھی ہے، اس میں تو دعوت دینی کیا ہے، اور گدڑ سنگیاں جو ہے نا وہ مجلس 50 میں نے سکھا دی۔ سودی نظام اور رشوت خوری سسٹم کا حصہ ہے، ایسے سسٹم میں گزارا کیسے کیا جائے؟ جی آپ کپڑے اتار دیں اور پتے پہن کے جنگلوں میں چلے جائیں۔ گزارا اس طرح کیا جائے گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آپ اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جہاں تک بچ سکتے ہیں وہ بچیں، باقی جس کی زیادہ ذمہ داری ہے وہ زیادہ مجرم ہے۔ یعنی اس میں سب سے بڑی ذمہ داری تو ہمارے ان بڑوں کی ہے جو حکومت میں بیٹھے، اس طرح نیچے آئیں گے۔ آپ اپنے معاملات کو دیکھیں کہ آپ کتنے اپنے سسٹم میں کہاں تک ایمانداری سے چل رہے ہیں، بس اس کے بعد آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، صرف آپ جتنا کر سکتے ہیں نا وہ پوچھا جائے گا۔ پھول اور مسحری وغیرہ میلاد کے موقع پر بیچنا جائز ہے، جیسا کہ ہم سارا سال یہ کاروبار کرتے ہیں شادی بیاہ کے لیے؟ جی جائز ہے، وہ اس کا کیا یوز کرتے ہیں یہ ان کے اوپر ہے، آپ تو پھول بیچ رہے ہیں بیچتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس طریقے سے میلاد یا محرم پہ کوئی دیگ پکواتا ہے آپ سے، ضرور پکوائیں، وہ تو آپ کا کاروبار ہے، کیوں نہیں کریں گے؟ صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کے خلاف قانون پاس ہوا ہے۔ یار یہ قانون پہلے سے ہی موجود تھا، 295(b)(c) تو نبی اسلام سے متعلق تھا نا، 295(b) اور A اور 298(a) یہ موجود تھے سارے، صرف سزا بڑھائی ہے، وہ بھی اب صدر صاحب نے اس کو بھی واپس کر دیا۔ اب اگلی اسمبلی جب بھی الیکشن ہوں گے پھر آگے معاملات۔ میری اس کے اوپر رائے یہی ہے کہ قانون پہلے موجود تھا، 10 سال کی سزا کوئی تھوڑی نہیں ہے، لیکن آج تک اس میں سے نکلا کچھ بھی نہیں ہے۔ 295(c) سے کچھ نہیں نکلا تو اس سے کیا نکلنا تھا؟ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ لوگ گستاخیاں نہ کریں، اور یہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ بریلویوں کے نزدیک اہل حدیث گستاخ رسول ہیں. ہاں. ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ بریلوی اللہ کے گستاخ ہیں. بریلوی اللہ کے بھی گستاخ. وہ یاد آیا وہ مناظرے الفاظ. تو پتہ نہیں کہ کچھ. تو سیدنا عمر کے متعلق بعض روایات میں آیا کہ انہوں نے اپنی وراثت میں بے شمار مال چھوڑا. نہیں، ان کی وراثت کے بارے میں تو احادیث میں ان کے بارے میں تو نہیں، باقی حضرت زبیر کے بارے میں آیا تھا. ایک روایت سیدہ عائشہ سے ہے جس کے مطابق رضاء صرف چھوٹی عمر کی معتبر ہے. پھر وہ کیسے رضاعت کبیر کا فتویٰ دیا کرتی تھیں؟ نہیں، اس سے رجوع کر لیا ہوا انہوں نے. یہ پرانی بات ہے میرے بھائی. کرپٹو ٹریڈنگ کرنا کیسا ہے؟ بچ جاؤ جی، نہیں تو اندر ہو جاؤ گے. کال سینٹر جاب کرنا، کیونکہ اس میں اپنی شناخت پوشیدہ رکھی جاتی ہے. شناخت پوشیدہ رکھنا ایک معاملہ علیحدہ ہے. آپ کسی کو دھوکہ نہ دے رہے ہوں کاروبار میں، وہ اصل چیز ہے. اس طرح کے ڈمی نیم تو ہو سکتے ہیں، ایجنسیز میں بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، اس سے فرق نہیں پڑتا. کام آپ کیا کر رہے ہیں وہ اصل امپورٹنٹ ہے. سگریٹ فیکٹری کی کمائی جائز ہے؟ بالکل کوئی جائز نہیں ہے جی. کسی کو پوچھنے والی بات ہے؟ سگریٹ کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے. اگر اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے نوافل ادا کریں تو کیا پہلے نوافل کا اصال ثواب نبی علیہ السلام کو کریں؟ کوئی اصال ثواب اس طریقے سے کرنا ثابت نہیں ہے. آپ جو کچھ کریں گے ماں باپ کو آٹومیٹکلی ثواب ملے گا، اور نبی علیہ السلام کو تو پوری امت کے اعمال کا ثواب ویسے ہی ملتا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے. تو ان کے لیے تو قرآن میں ہے نا کہ آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. تو باقی اصال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. ماں باپ زندہ ہو یا مردہ، ماں باپ کو اولاد کے نیک اعمال کا ثواب ملتا ہے. مدینہ شریف حاضری کے لیے نبی علیہ السلام سے مختلف کلاموں میں استغاثہ کیا جاتا ہے، مثلا بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. اس کا آغاز کیسے ہوا؟ بس یہ شاعری سے ہی آغاز ہوا ہے نا جی. اس کا قرآن و سنت سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. یا رسول اللہ پر عقیدہ، صحیح عقیدہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا منکر نہیں ہے؟ المدد یا رسول اللہ، یا نبی علیہ السلام سے استعانت کرنا، وہ وائلیشن ہے ایاک نستعین کی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. تو غلوف کی وجہ سے ہوا. تمام فرقوں والے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، پھر ان سب کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں. ان کا تجارت کرنا کیسا ہے؟ وہ تجارت تو پھر آپ کو سنائیں گے نا. نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ بھی لین دین کیا ہے، اور جب کھانے پینے کی باری آئے گی تو اس طرح ہی کریں گے. یہ حقیقت بات ہے. کسی دکان کے اوپر تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہاں سے صرف بریلوی سودا خرید سکتے ہیں، باقیوں کو نہیں دیا جائے گا. جہاں دنیا کا نفع ہوتا ہے وہاں یہ سارا اتحاد امت ان کا ہوا ہے. میری جاب سے ریلیٹڈ گرافکس ڈیزائن میں نامحرم عورتوں کی تصویر لگانا کیسا ہے، اور ویڈیو ایڈیٹنگ میں میوزک. یار یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں میرے بھائی، آپ لوگ خود تو کہیں جا رہے ہیں، مجھے تو نہ گھسیٹا کریں ساتھ. میں کیسے کہہ دوں کہ نامحرم عورتوں کی تصویریں لگانا جائز ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا ان کو دیکھنے والے بھی صحابی ہوں گے؟ جی صحابی ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، بالکل ہوں گے. اور نبی علیہ السلام کے وہ تابعی بن جائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے شب معراج. تو یہ آنری ہوگا. اصل میں وہ چیز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا، اور پھر میرے صحابہ، پھر تابعین. وہ زمانے کی ایک بہتری ہے. باقی اس طرح مراتب طے نہیں ہوں گے. مراتب تو اپنے اعمال کے ذریعے ہوں گے. آپ نے بتایا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور بخاری میں حضرت علی سے بھی ثابت ہے. اس حدیث کی انٹرنیشنل نمبرنگ بتا دیں. مجھے زبانی تو یاد نہیں ہے، آپ میرے لیکچر کے اندر ڈسپلے ہوئی بھی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. آپ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ لکھیں. لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، اس میں ایک ایک حدیث اس کے علاوہ بھی ڈسپلے ہوئی ہیں، مختلف حدیث، صرف یہ نہیں ہے بخاری کی. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھول کے بھی کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے. وہ حدیث منسوخ ہے. اور مسلم شریف جب پرنٹ کیے نا دارالسلام والوں نے، انہوں نے اس حدیث کے نیچے فٹ نوٹ لگایا، اور حضرت علی کی یہ والی حدیث جو بخاری کی ہے وہ لکھ دی ہے نمبرنگ کے ساتھ، کہ اس حدیث کی وجہ سے وہ منسوخ ہے.